بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مالک ماں صاحبہ کے درجات بلند فرما شفیق بھائی، دانیال بھائی، شکیل بھائی، کبیر بھائی، تمام برادران کو اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے میرے معززین بزرگان دین ملت علماء کرام سامعین سامیات جو پردے کی حالت میں سماعت فرمائی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آج کا یہ خوبصورت بزم اور ذکر پاک اپنے بلند بارگاہ میں قبول فرما کر شفیق بھائی کی والدہ کریمہ کے درجات بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمامی احباب ایک دو مرتبہ حضور کائنات کی بارگاہ میں درود شریف ادا فرمائیں۔ میں انشاءاللہ ختم شریف کے ٹائم کو مدحوظ ناظر خاطر رکھتے ہوئے تو تسی ہوں آ جاؤ شکیل بھائی، آ جاؤ تسی ساڑھے کو انہاں سارے نو پتہ بھی اتھے ہی ختم ہو رہے ہیں، جڑے آ رہے ہیں انہاں سارے نو پتہ بھی اتھے انشاءاللہ حضور دا ذکر ہو رہے ہیں۔ تواڈی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مینوں کسی دوست نے مہربانی فرمایا جے کوئی اشارہ مشارہ نہ فرمایا جے مطلب پیر گھٹن لگ جائے، میں انشاءاللہ میں نے ختمہ دا پتہ بھی کنے بجے آپ دعا کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس نو تمام معززین مہمان تشریف لائے تھوڑے سارے خوش آمدید جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مالک دا نام بلند کرو ایک علی مرتبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ سب کو بلندی عطا فرمائے۔ بالکل تسی پریشان نہیں ہونا، میرے بھائیاں نے میرے علماء نے میں نے اتنی عزت دیتی، میں ایک بالکل ادنا جیاں چھوٹا جیاں آ کر حضور دا غلام تھوڑا ویرن ایدج کوئی شک نہیں کہ میں دوروں سفر کیتا ہے، تو اپنے ٹائم تے بھائی دا حکم سی الحمدللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ کوشش کیتا کرو کدی میلاد ہوئے ختم ہوئے ذرا ٹائم تے تشریف لے آیا کرو تاکہ ٹائم ٹیبل لوں، پھر تسی سارے ویلی آندھو جو آج سانو مولوی نے لیٹ کر چھڑے، ابھی اپنا بھی تو دیکھو نا بھی اسی کنے بجے آن رہے ہیں جی تے مہربانی فرمایا کرو، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو احباب اصال ثواب سمجھ کر تشریف لایا ہے اس بھائی کو میری طرف سے دعوت ہے ایک آدھی مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد گرامی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ میری ذات ببرکات درود شریف پڑھے، قیامت والے دہاڑے میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے امتی دا بازو پھڑ کے انہوں جنت وچ لے جاواں گا۔ آج ہے جمعرات شریف، علماء احتشام میرے بزرگ تشریف فرمانے حدیث شریف دے اندر ایک خوبصورت ایک الفاظ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا میرا امتی شب جمعۃ المبارک یعنی سویرے جمعہ دا دہاڑا ہے، جڑا میرا امتی صرف 10 مرتبہ محمد و آل محمد درود و سلام پڑھے، قیامت والے دہاڑے اتنی دیر تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا جنی دیر تک اپنے امتی دی شفاعت نہیں کر دیاں گا۔ جتنے میں تسی دور دراز تو احباب علماء کرام معزز مہمان بزرگان دین ملت آپ آئے ہو، ساڑھا فقط ایک کو ہی ارادہ ہے کہ اسی حاجی محمد شفیق احمد صاحب، بھائی دانیال احمد صاحب، آپ دی والدہ کریمہ، بھائی محمد چودھری شکیل احمد صاحب دی خالہ جان یعنی آپ دی ماں ہیں، اور بھائی کبیر احمد صاحب دی خالہ جان، انہاں دے اصال ثواب لئی فقط اسی حاضر ہویاں کہ ساڑھے منہ وچوں درود پڑھیا، سبحان اللہ نکلی، سرکار دا فرمان سنیا پڑھیا، نیت ساڑھی اے وے اسی علماء تو سرکار دیا گلہ سنیں گے، آپ کچھ بولیں گے تے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمت فرما دے گا، تو آڑے منہ وچوں نکلے الفاظ اللہ قبول فرما لیں گے۔ جتنے بھی اب آپ تسی تشریف فرماؤ، ایک تو مرتبہ حضور دی بارگاہ درود شریف اور میرے بھائی جان دا جو من حکم ہے، میں انشاءاللہ اسے دے پہرہ دے دیا چند گزارشات پیش کر کے اجازت دا اپنے بھائیاں تو درخواست خار ہو جاواں گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنا، مالک میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی بلند بارگاہ چ قبول فرمائے۔ پڑھو سارے بیلی درود شریف، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑے خوبصورت کلام ہے، حافظ صاحب تساں بڑا سونا پڑھے ہے، میرے تو بعد بہت شاہ تسی سریلے لوگ بیٹھے ہو، بھائی جان بیٹھے نہیں، سارے بڑا خوبصورت کلام ہے شکیل بھائی، تسی سارے دوستان نے سننا ہے، پھر خصوص شفیق بھائی تسی توجہ نال۔ دکھ دنیا دے گھیرال دے جدو مر جا دیا، اگر دل منے تے ذرا پڑے آجے، دکھ دنیا دے گھیرانے دے ماوا جدو مر جا دیا، آپ بولو ذرا دکھ دنیا تے گھیرالے دے ماوا جدو مر جا دیا۔ بھائی شکیل سنیا جے کوئی کہندہ نہیں ہو پت گھر جدو مر جا دیا، اپنی اماں والی
چمکتے سینے کوئی لوگا اپنی یماوالی ٹھنڈ کوئی پوندا نہیں منہ متھا چمکتے سینے کوئی لوگا نہیں کون مگدا اے مگرو کون مگدا اے مگرو جدو مر جایا کوئی کہتا عقیدت و محبت نال ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی یہ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب و جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اج دی یہ خوبصورت محفل پاک ایصال ثواب دی خوبصورت محفل پاک تھوڑے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میرے برادر میرے انتہائی درینہ سے دوست میرے بھائی عاشق مدینہ جناب محترم المقام جناب بھائی چودھری شکیل احمد گجر صاحب جناب محترم المقام بھائی چودھری دانیال احمد گجر صاحب بھائی محمد شفیق احمد گجر صاحب دی والدہ کریمہ جناب محترم بھائی محمد کبیر گجر صاحب دی خالہ جان شفیق بھائی دے والد گرامی اور والدہ کریمہ دی یاد دے اندر حضور دی بزم نو سجایا جس دے اندر میں تسی سب حاضر ہاں اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے میں وقت نو ملود خاطر رکھ دیا ہوئیاں چند لمحے میں اپنے بزرگاں دی محبت اور عقیدت نو سمیٹاں گا میرے مسلک دی عظیم مشایخ جید علماء کرام محسن اہل سنت حضرت اللہ مولانا قبلہ بھائی محمد یونس نقشبندی صاحب اور دیگر علماء کرام جنہ دے اسماء گرامی میں نہیں جاندہ حافظ صاحب تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بلند بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے ساڑھے چاچا جی جناب عاشق مدینہ چودھری محمد شریف صاحب جناب بھائی رفاقت صاحب بھائی سیٹھی بھائی چودھری شاہ جہاں صاحب جتنے بھی معززین تشریف فرماؤ میں اپنے برادر والوں تمام توڑا شکریہ ادا کرنا اور اہلیان علاقہ دا تسی عقیدت نال اور محبت نال تشریف لے اے اللہ دا شکر ہے چاچا جی آج بھی پنڈاں دے اندر اے ماحول موجود ہے کوئی کسے دا دکھ تکلیف سرجی سارے کٹھے ہو جاندے نے ورنہ شہروں دے اندر یقین جنوسی رہنے ہاں کسے دا جنازہ بھی اٹھے تھے بھائیو میں اپنی اکھا نال ایک دن شکیل بھائی علامت صاحب قبلہ حافظ صاحب 10 تو 15 بندے جنازے ویکھے نے میں نے بڑا ہی افسوس ہویا بھی یار ایک ایسے مسلمان نے کہ مسلمان پر آج پر آدھے جنازے اکٹھا نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ دا شکر ہے اسی پنڈ وچ رہ کے بھی ایک دوسرے نال محبت اپنیاں سمیٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دا اجر عطا فرمائے تو گرامی قدر حضرات میرے تو قبل حضرت صاحب نے انتہائی خوبصورت خطاب تھوڑے سامنے کیتا ہے عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نے تھوڑے سامنے بیان کیتی ہے میرے بھائی جناب محترم شکیل احمد گجر صاحب آپ بھائیاں نے میں نے حکم کیتا ہے کہ تو آج جتنا کچھ بھی پڑھنا ہی عظمت والدین دے حوالہ نال کچھ حضور دیاں گلاں تو سانو سنانی ہیں میں اپنے بھائیاں نو سرکار دے فرمان پیش کرا والدین دی عظمت یقیناً بھائی بیٹھے ہو اگر میں پردہ چلا جاواں میری زندگی مک جائے گی پر میرے مصطفیٰ دے فرمان نہیں مکنے عظمت والدین دے حوالہ نہ تو میں توڑے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مالک نے ارشاد فرمایا پہلی میری عبادت کرو، جڑا میرے اللہ دا حکم ہے، میری عبادت کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا، میرا کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرے مقام تے مالک نے فرمایا اپنے والدین نال حسن سلوک رکھو۔ بات اچھی لگے، قرآن اچھا لگے، میں تو انہوں زیادہ تکلیف نہیں دیا گا، جنہوں نے قرآن اچھا لگے وہ میرے پر سبحان اللہ ضرور بولے ہو، یہ ثواب ہو جائے گا اما جان دی بخشش واسطے۔ تو میرے محترم حضرات، قبلہ چودھری صاحب میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دیوانو، اگر میں ایدی تفسیر نو کھولا تے بہت سارا وقت چاہیے ہے، لیکن جو میں گلہ کراں گا پھر رہ جانیاں نہیں، لیکن اسے دیتے تحت میں پھر 3-4 الفاظ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ لالا جی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے والدین نال حسن سلوک رکھو۔ یہ حکم خداوندی بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ پہلا مالک نے ارشاد فرمایا میری عبادت کرو، میری عبادت تو بعد، کیونکہ عبادت دے لائق خدا تو بعد اور کوئی ذات نہیں۔ اگر سجدے دے لائق ہے تو اللہ، عبادت دے لائق ہے تو اللہ، قیام دے لائق ہے تو اللہ، رکوع دے لائق ہے تو اللہ، سجود دے لائق ہے تو اللہ۔ آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف کیجئے گا، بڑی مہربانی۔ عبادت کے لائق ہے تو اللہ، سجود کے لائق ہے تو میرا اللہ۔ اللہ کی عزت و جلال کی عزت کی قسم ہے، اگر حضور نے فرمایا اللہ تو بعد کسی نو سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا کہ وہ اپنے خامد نو سجدہ کر دی۔ کیوں کہ عورت دا بندہ خدا دی مجازی خدا ہوتا ہے، عورت نو حکم دیندہ وہ سجدہ کر دی، لیکن اللہ تو بعد کسی ہور نو سجدہ جائز بولیں ذرا مہربانی، تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تو بعد کسی نو سجدہ جائز، علماء بیٹھے ہیں قبلہ حافظ صاحب۔ مالک نے ارشاد فرمایا میری عبادت کرو، میری عبادت تو بعد میرا کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جے، کیونکہ میرا شریک ہے ہی نہیں۔ اور تیسرے مقام تے بھائی میرے اللہ نے خوبصورت کلمات نال نواز کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال حسن سلوک رکھیا جے۔ اللہ سونیا تیری عبادت بھی کریے، اور میں اگلی گل سنیا جے، عبادت بھی کریے بھائی، مالک تیرا شریک بھی نہ ٹھہرائیے، مالک اپنے والدین نال حسن سلوک بھی رکھیے، تیرے ولو انعام کی ہوئے گا۔ میرا رب فرماندہ ہے اگر تو میری عبادت کر، میرا شریک نہ ٹھہرا، اور اپنے والدین نال محبت کر، جدو تو انہاں نو راضی کر لے گا نا، اے تینو دے دیں گے دعا، اے زمین تے دعا دیں گے، عرشاں تے تیرا خدا تیرے راضی ہو جائے گا، عرشاں تے تیرا خدا تیرے راضی ہو جائے گا۔ قبلہ علامہ صاحب یقین جانو، یہ معلوم ہویا بھی اللہ دی رضا وچ والدین دی رضا ہے، اللہ دی رضا وچ شفیق بھائی والدین دی رضا ہے۔ آج ویکھو نا تو ہلو اللہ نے کتنا کرم کیتا ہے، تواڈے تے کتنی اللہ دی کرم نوازی ہے، مالک دی بسم اللہ، مالک دی کتنی مہربانی ہے تواڈے تے، اللہ نے ہر چیز تو نوازی ہے، جو مالک کول منگیا جے تانوں عطا کیتا ہے۔ اے جناب اے چودھری شفیق دا کمال نہیں، اے بھائی دانیال دا کمال نہیں، اے جناب بھائی شکیل گجر دا کمال نہیں، اے میرے بھرا کبیر جناب گجر دا کمال نہیں، اے مولوی امان اللہ حسینی دا کمال نہیں، اے میرے بھرا دا کمال نہیں، ادھے پیچھے ذرا کو راز ہے، یا ماں دی دعا شامل ہے یا بڑھے باپ دی دعا شامل ہے، یا تے باپ دی دعا شامل ہے یا پیچھے تیرے ماں دی دعا شامل ہے۔ اس تو معلوم ہویا، علماء بیٹھے نے، میں بچہ نہیں ہاں کہ میں بچیاں نے گلہ پیا کرنا، کہ میرے محترم حضرات معلوم ہویا جتنے تسی پڑھے لکھے میرے بھائی بیٹھے ہو، قرآن دی تفسیر کھول کے دیکھو کہ اللہ فرماندہ میری عبادت کر۔ میں اللہ دی قسم میں ممبر رسول سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، جس بندے نے اپنے اس بوڑھے باپ دا دل دکھایا، ایس بوڑھے باپ دا دل دکھایا، اس بوڑھے باپ دا دل دکھایا، ایس نے اپنے باپ دا دل دکھایا، اور لاکھ عبادت کرے، 7 حج کر کے آ جاوے، اور جناب 20 باری عمرہ کر کے آ جاوے، زکاة دیندہ پھرے، حج کردہ پھرے، سخاوتہ کردہ پھرے، سجدے کردہ پھرے، او دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ عبادت اوہی قبول ہو رہی ہے جیدے وچ چٹے والا باپ بھی راضی ہویا، چٹے سر والی ماں بھی راضی ہو جائے گی۔
بھائی جان سٹے سر والی ماں بھی حافظ صاحب راضی ہو جائے گی۔ اللہ دا قرآن ہے، فرما وبالوالدین احسانا، انہاں نال حسن سلوک تو کری جا، اے تینوں دعا دین دے جان گے، جنہاں نوں ماپے دعا دین گے انہاں تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، زہرا دا بابا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بولے اگر اللہ توفیق دے تو ذرا ایک باری پیار سے بولو سبحان اللہ۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، اپنے بھائیاں دے وقت میں ملود خاطر رکھ دیا ہوئیاں، میں چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہ لوں گا۔ میرے مالک المولا کریم نے اپنی ناریب کتاب قرآن مجید دے اندر اعلان فرما چھوڑے آئے، وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ یہ ترجمہ تسی سادہ جیاں سماعت فرما چکے ہو میرے بھائی، میری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ کریم نے فرمایا میری رضا تھڑے ماں باپ دے رضا دے اندر ہے۔ اگر تیرا باپ تیرے تے راضی ہوئے تیرا اللہ تیرے تے راضی ہے، اگر تیری ماں تیرے تے راضی ہے پھر تیرا اللہ تیرے تے راضی ہے، اگر تیرے ماں باپ تیرے تے راضی ہون پھر سمجھ لے تینوں زہرا دا بابا محمد مدینے والا مصطفیٰ تیرے تے راضی، علماء کرام بیٹھے نے۔ آؤ میں ایک حدیث پاک دا سہارا لینا چاہ رہے ہیں، میرے نبی کائنات علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر حضور دے صحابی تشریف لے کے آئے نے، بڑی توجہ چاہ رہے ہیں بھائی شفیق صاحب، جناب لالا جان اللہ تھوڑی والدہ دے درجات بلند فرمائے، جناب دے اکھاں دا وضو کرانا تے اجازت طالب ہو جاواں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صحابی ہے جڑا روزانہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ بیٹھدا ہے، اسی تے گناہگار سیاہکار بدکار بدکردار، ہر بندے نو پتہ ہے اسی کتنے پاپ کر کے بیٹھے ہیں، ہر بندے نو پتہ ہے اسی کتنے گناہگار۔ آج مولوی امان اللہ نو پتہ میں کتنا گناہگار، آج میرے لالے نو پتہ میں کتنا گناہگار، میرے بھائی نو پتہ میں کتنا سیاہکار، میرے لالا جی نو پتہ میں کتنا بدکردار۔ میں نو اندر بیٹھ کے جڑی تساں گل کیتی اللہ دی قسم ہے میرا دل کھچ کے لے گئی، تسے آکھے میرے رب دی رضا ہے، جدو نماز پڑھیے اودی نماز ہے، اور جس ویلے بھی راضی ہو جائے گا جدو قبول فرما لے، پر کسے غریب دا دل نہ ٹوٹ جائے میرے بھائیو، میرے نبی کائنات نال پیار فرمانے والے ہو، میرے مسلک عظیم مقتدر علماء کرام، میرے مشایخ تشریف فرماؤ، میرا غور تے توجہ دا طالبہ توڑا مہمان، تسا بڑی عزت دیتی اللہ تانو عزت عطا فرمائے، تسا بڑی شان دیتی اللہ تانو شانہ دے، میرے نبی کائنات دی بارگاہ دے اندر حضور دا کے پیارا جی صحابی یاد رہے، عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کملی والے آج میں کعبے دا طواف کیتا ہے، اللہ ہر کسے نو حج دا طواف تے کعبہ دی توفیق دے، کعبے دی زیارت کر کے آوے، حج کر کے آوے، عمرہ کر کے آوے۔ قبلہ یونس بھائی میرے نبی دا پاک صحابی ہے، آندر سونے آج میں اپنی ماں نو کندیاں تے جھک کے آج کعبے دا طواف کراندہ رہا، حضور اے تے دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھوڑیا کہ نہیں؟ آج دا دور بڑا عجیب جیا دور ہے، علامہ صاحب یقین جانو، آج ماں ششک دی روے، اپنی ماں نو 1000 2000 دے کے بلا کی آندہ ہے، آندہ ماں جی میں تینو 1000 دیتا میں تیرے تے حق ادا کر چھوڑے آئے، ماں جی میں تینو 5000 دیتا ہے میں تیرا حق ادا کر چھوڑے آئے۔ یاد رکھ بے لیا میرا ویر جتھو جتھو تسی تشریف لے آئے ہو، تھوڑے آنا مبارک، تھوڑا بیٹھنا مبارک، میرے سامین گرامی قدر حضرات، رسول کائنات دا صحابی ہے، میرے نبی کائنات دا غلام ہے، آمینہ دے لال پاک بار رسول دی بارگاہ چ بیٹھ کے آگا ہے، لج پالا آج میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا ہے، میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں؟ وڈے بھائی جان اللہ توڑے بچیاں دی حیاتیاں کرے، میں پردیسیاں توڑا مہمان انہا لفظاں نو سنے آجے میں آپ گل کرا تے مجرمہ، اگر زہرہ دے بابے دی گل کرا تے یقین جانا پھر منو، میرے نبی کائنات نال پیار فرمانے والے ہو، حضور دا صحابی آندہ ہے، سونے
میں حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا بھائی جان؟ میری سرکار فرما دے اور میرے پیارے غلام تو اس رات بھی حق ادا نہیں کیتا جدو تو پیدا ہویا سے، جدو تو پیدا ہویا سے تے تیری ماں نو درد تے تکلیف ہوئی سن۔ ایمان دا نہ دسو جتنے بیٹھے ہو، اج میرے چاچا جی بیٹھے نے، یقین جانو بھائی شکیل گجر صاحب دے والد گرامی اللہ تیرے سلامت رکھے، بھائی شفیق اللہ تیرے بھائیاں دیاں جوڑیاں سلامت رکھے، اللہ میری بہناں نو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تانوں خوشیاں دے وے، اللہ تیری ماں دے قبر خدا دی قبر دے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت عطا فرمائے۔ میری سرکار علیہ السلام دے دیوانو اج بندہ سمجھدا یار اج میں وڈا ہو گیا انج دا آیا سی، اج میں وڈا ہو گیا تے میں انج دا پیدا ہویا سا، اج میں سمجھنا میں وڈا پیدا ہویا سا، اج شفیق بھائی سمجھدے نے میں وڈا پیدا ہویا سا، اج مولانا صاحب لکشمندی صاحب سمجھدے نے میں وڈا پیدا ہویا سا، اج ہر امیر کبیر یہی سمجھدا ہے کہ میں وڈا پیدا ہویا سا۔ نا ذرا تھوڑا جیا اپنے گریبان کھولیے سانو معلوم ہوئے گا اسی یقین جوڑو کدی دامڑے مار دے پیدا ہوئے، کدی ماں تیری گندگی صاف کر دی رہی ہے، کدی تیری ماں یقین جانو گندگی صاف کر دی رہی ہے، کدی میری ماں آج تیرے جناب گندے کپڑے پاک کر کے آج صاف ستھری جگہ پہ سلام دیے رہی نے۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں بڑی توجہ فرمایا جی اللہ تانوں عزت دے دے، میرے معزز تشریف لائے، میرے بزرگ تشریف لائے، میں اپنے ویراں والوں سارے نو خوش آمدید آکھنا وا، میری سرکار لل پیار کرنے آلے ہو، میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا غلام آدھائے سونے میرے انہاں دا حق ادا نہیں ہویا، فرمایا حق ادا ادو ہوئے گا جدو تیری ماں تیرے تے راضی ہو کے تینوں دعا دے گی، پھر سمجھی عرشاں دا خدا بھی راضی ہے، فرشاں دا زہرا دا بابا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اور میں دوسرا فرمان رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم، بڑی مہربانی میرے چھوٹے بھائی اللہ تنو بلندی دے، اتنی دور کے باوجود بھی تسی خوبصورت اپریٹ کر رہے ہو، میری سرکار نال پیار کرنے آلے ہو، حضور دا ایک خوبصورت صحابی، حضور میں دوسری حدیث پاک پہ پڑھنا علماء بیٹھے نے، میری سرکار دے غلام علامہ یونس صاحب حافظ صاحب قبلہ علامہ صاحب چچا جان میرے نبی دا صحابی آگے رہے آدھر سونے اے تو دسو ماں دا حق زیادہ یا بوڑے باپ دا حق زیادہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تین باری فرمایا ہے تیری ماں دا حق زیادہ ہے۔ جدو چوتھے باری سوال ہویا ہے آدھے سرکار فرمانا یا ابو کا میرے باپ دا حق زیادہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دا صحابی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اے ماں دا تسی تین باری کیوں آکھیا ہے؟ میرے سرکار فرمانے نے میرے صحابی اس وقت آکھیا کہ ماں دا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں تکلیف نال دلو 9 مہینے پیٹ اچ رکھیا ہے۔ اج تہانوں پتہ ہے میں بھی اولاد والا ہوں، میں بھی دھیاں دا باپ ہوں، میں بھی 3 بچیاں دا باپ ہوں۔ یقین جانو اگر عورت نو تکلیف ہوئے اللہ جاندہ ہے یا عورت جان دیئے بچے دے جنم وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، میری سرکار نے فرمایا تو تے اس رات دا بھی حق نہیں ادا کیتا۔ میری سرکار دا غلام آدھا لج پالا تسی 3 باری بعد حکم اعلان کیتا ہے۔ میری سرکار فرمانا جی میرا غلام حضور وجہ کی ہے، فرمایا جدو تیری ماں تیرے پیٹ
چ تینوں رکھ کے اپنے پیٹ چ درداں برداشت کر دی رہی ہے. تسی بھی اولاد والے بیٹھے ہو شکیل بھائی, دسیا جے ایمانداری نال جدوں میری بہن میری بیٹی میری بچی اگر بچے بچی دا جنم دا ویلا ہوئے تانوں دسدیاں نے کہ حاجی صاحب اج مینوں تکلیف ہو رہی ہے, اس تکلیف دا بھی حق کوئی ادا کر نہیں سکتا. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابی جی یا رسول اللہ فرمایا 3 باری تیری ماں چوتھے باری یا ابو کا تیرے باپ دا حق بندا ہے, باپ دا بھی حق ہے ماں دا بھی حق ہے. اس واسطے میرے مصطفیٰ دا فرما رہے آؤ میں قبلہ علماء دی موجودگی دے اندر تیسرا فرمان رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سنانا چاہ رہے ہیں. یقین جانو کہ ماں دی شان کی ہے یار, میرے نبی کائنات نال پیار فرمانے والے ہو. ایک ایسی ہستی ہے حضرت چلیے 1400 سال پچھے علامہ یونس صاحب مسجد اندر قرآن موجود ہو رہا ہے, کسی تفسیر بیان کر دے علماء بیٹھے نے. ایک نبی ہے جدا نام حضرت جناب یوسف علیہ السلام. بڑی پریشان نہ ہو گیا جے بھائی جان اپنے وقت نو ملود خاطر رکھ دیا ہوئیاں, جدوں میرے ویران دا میں نو حکم ہو جانا میں اتے ہی جناب تقریر وینڈ اپ کر دیا گا ختم کر دیا گا. میرے رسول دا پیار کا حضور دا غلام اللہ دا قرآن پڑھو, اللہ دا نبی نام حضرت یوسف علیہ السلام. آج کدی پترا جناب یوسف دے بھائیاں نے آج باپ نو عرض کی تھی بابا یوسف ساڑے نال ٹور قرآن دا فیصلہ یقین جانو. آپ نے پرواہ پتر میں نو ڈر لگدا ہے مطا تسی میرا یوسف نو کچھ آخ دے ہو. آخر باپ ہوندہ یار, باپ کبھی پترہ دے دکھ برداشت نہیں کردا. انہیں تسی گھر بہ کے میں نو اندر دسے آئے کہ میری ماں جدو تشریف لے گئیاں اے کم کر کے گئیاں نے, او ماں قرضے دار نہیں سی, او اللہ دی بارگاہ دے اندر سخاوت کر کے گئی ہے. اللہ بھائی جان تھوڑے رزق برکت عطا فرمائے. شکریہ کبیر بھائی, اللہ تعالی عزت اور بلندی عطا کرے. میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں جناب یوسف علیہ السلام جدو اج ویرہ نے جا کے کھوئے دے اندر سٹے آئے, پھر وہ بھی وقت آیا ہے جناب یوسف علیہ السلام شفیق بھائی اج قیدی ہو کے اج سواری تے جا رہے نے. اچانک ماں دی قبر رہی ہے, جناب یوسف دیاں چیخاں نکل گئی نے. آج رو کے اپنی ماں دی قبر تے چلے گئے. جتنے امیر بیٹھے ہو جتنے غریب بیٹھے ہو مینوں ایمان دا دسو کسے دیاں ماواں حیات نے کسے دیاں ماواں جہان تو چلیاں گئیاں نے. سچی سچی دسیا جے میرے بھائیوں آج بھی بندہ جدو مہینے بعد ہفتے بعد 15 دہاڑیاں بعد ماں دی قبر تے جاندا ہے ہمیں جدہ بڑا دولت مند ہوئے ایک باری ڈھائیاں نکل جاندیاں نے. ماں باپ دی قبر تے کھلو کے میاں محمد بخش رومی کشمیر آپ فرماندے نے باپ مرے اور سر لنگا ہوئے ادھے ویر مر کنڈ خالی اور ماما باج محمد بخشا اد کون کرے رکھوا. میں نے سچی دسیا جے شفیق بھائی آج تے ماں بھی ٹور بیٹھے ہو یار. آج تو 3-4 دن پہلا جدو بارو آؤ دے سو آج ماں دروازے تے کھلو کے آدھی سی میرا حاجی آیا ہے. آج ماں دروازے تے کھلو کے آدھی سی کڑیاں ویکھو میرا شفیقو آیا ہے. اے صرف ماں ہی کہہ سکتی ہے کسے دا حاجی ہے کسے دا سر جی ہے, لیکن ماں ہی کہہ سکتی ہے میرا شفیق آیا ہے. ماں ہی کہہ سکتی ہے. آج تو بعد کوئی نہیں ہوئے گا شفیق کہنے والا, آج تو بعد کوئی نہیں ہوئے گا. ماں کہہ دیجئے میرا پتر آیا ہے. آج بھی بندہ قبرستان ٹر جائے ہمیں جدہ بڑا گردے والا ہوئے
جدو ماں دی قبر دے کھلوندا ہے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے کوئی دعا کر کے آندا مالکا میری ماں دی دعا میرے نال لگیا نے میرا مالک میری ماں نو جنت تو جگہ عطا فرما دے تے میاں صاحب فرما دے نے باغاں وچ ہری یلتوتا میرے قبلہ حافظ صاحب چاچا جان باغاں وچ ہری یلتوتا اُددا ٹالی ٹالی ماوا باج محمد بخشا تائی جانت کون کرے رکھوا بالکل کوئی دوست پریشان نہ ہوئے حتیٰ کو موبائل تے کھڑی تے ٹینشن نہ لا جاوے کہ مولوی صاحب نے کدو واز چھڑنا ہے میرے بھائی نہ جوڑا میں نے حکم دیتا انشاءاللہ خودی تمیل کریں گا اور 10 to 11 منٹ دا مہمان اجازت دا طالب ہو لگا ہوا جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ پہ کردہ سا جناب حاجی صاحب یقین جانو بھائی شفیق اللہ تیرے اتھرو قبول کرے میرے نکے بھائی میں توڑے نال میریاں دعاواں نے اے ہر کسے نے ایک نہ ایک دن شفیق بھائی اے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے آج توڑی ماں گئی ہے اس تو پہلا توڑے باپ دا انتقال ہو گیا ہے اتنے کتنے میرے ویر بیٹھے نے کسے دا باپ چلا گیا ہے کسے دی ماں چلی گئی ہے اے کلو نفس ذائقۃ الموت اے کسے صدا نہیں ہو رہنا تو میاں صاحب نے فرمایا سی اور صدا نہ باغا اور بلا بلبل اور صدا نہ باغا بلبل صدا نہ باغ بہارا اور صدا نہ ماپے حسین جوانی صدا نہ صحابت نیا میرے بھائی اللہ تعالی آنسو قبول کرے میرے لالا میں بالکل 2 حدیث پاک اور کر اجازت اپنے بھائیوں نے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا آؤ ذرا غور سنو میرے بھائی جناب حضرت یوسف علیہ السلام آج قیدی ہو کے جدو تشریف لے جا رہے ہیں آج راستے دے اندر ماں بھی خبر آئی جناب یوسف علیہ السلام شفیق بھائی اپنی ماں دی قبر تے تسی بھی باہر رہندے ہو جتنی دیر تسا اتھے رہنا ہے 15 دن نو مہینہ ہو اپنی ماں دی قبر تو جدا نہ ہوئے صبح بھی جاوے آجے شامی بھی جاوے آجے دوپہری بھی جاوے آجے شام نو جایا جے کہ ماں ہستی ہے جب ٹر جاتی ہے کوئی ماں والا پیار نہیں دیتا کوئی ماں والی محبت نہیں دیتا بھائی جان میرے قبلہ علامہ صاحب میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں چودھری صاحب بھائی بیٹھے ہو امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلاموں جناب حضرت سیدنا یوسف پاک علیہ السلام علامہ بھائی محمد یونس نقشبندی صاحب اپنی ماں دی قبر مبارک تو نال گزرے نے آج یوسف دیاں چیخ نکل گئی ہیں تسی توجہ کرے آج دانیال بھائی اگر بیٹھے نے میرا ویر شفیق تجھی بیٹھی غور کرے اللہ توڑے بابا جی دی عمر دراز کرے شاءاللہ زندگی ہوئے خدا دی قسم ہے تُساں بیٹھا کچھ بیک میں نو دسی آئے کہ بھائی حافظ صاحب اے سب دعاواں میرے ماں باپ دیا نے آج میں ویکھی آئے جنہوں رب رنگ لاندا ہے او دے پچھے ماں دی بھی دعا ہے باپ دی بھی دعا موجود ہے میرے سامعین گرامی قدر شاءاللہ وستے رہو میرے جوان بھائی اللہ توڑے رزق و مال جان اچ برکت عطا فرمائے جناب یوسف کریم علیہ السلام بھائی شفیق حوصلے نالے 2-4 لفظ سنیا جے بھائی جان پھر علماء ختم پڑھن گے دعا منگا گے جناب یوسف ماں دی قبر دی گزرے نے آج ماں دی قبر دے آواز دے کے آدھے نے
اما اٹھ مت رہو یوسف جنوں کدی لٹا لٹا کے دودھ پلا دی رہی ہے اٹھ اما مت رہو یوسف جنوں پیار نال سینے تے لٹا دی رہی ہے اما مت رہو یوسف جنوں ویرت ود کے پیار کر دی رہی ہے اج ویکھ میں قیدی ہو کے جا رہے ہیں ماں دی قبر ہلی ہے اج آواز آئی ہے کہ یوسف پریشان نہ ہو میں دعا کرا گی اللہ تینوں مصر دی بادشاہی عطا فرمائے اللہ تینوں مصر دی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ اوسیہ عظمت و شان مصطفیٰ عفت و مقام مصطفیٰ بالکل بالکل کبیر بھائی پریشان نہیں ہونا میں بالکل اختتام کر رہا میرے بھائی اللہ تانوں صدا خوش رکھے میرے ویر اللہ تانوں آباد و شاد رکھے توڑے ویران دیاں جوڑیاں نو ہمیں توڑی خالہ دی اولاد ہے لیکن الحمدللہ تسی ویر بن کے رہندے ہو میری یہی دعا ہے ہمیشہ اللہ تانوں پیار تے محبت حسن سلوک اسی طرح عطا فرمائے آخری گل کر رہے تھے اجازت چاہ رہے ہیں میرے بھائی ماں باپ دی عظمت شان تے ویکھو نا یار اللہ دی قسم ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دیہاڑے صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا میرے صحابہ حافظ صاحب تہاڈا حکم پڑھ کے اجازت چاہ لینی ہے اے میرے پیارے صحابہ اج مینوں یمن چ رحمان دی خوشبو آ رہی ہے غور نال سنیا جے جنی دیر میں تہاڈے نال پڑھن لگا ویر ایویں 5 تو 7 منٹ نوکری اجازت چاہ رہے ہیں جناب حضرت کملی والے محبوب علیہ السلام نے آج ٹھنڈے ٹھنڈے شام بھر کے آکھیا میرے صحابہ آج محمد نو یمن دی خوشبو آ رہی ہے یمن جو رحمان دی خوشبو آ رہی ہے صحابہ حیران ہو کے پوچھتے نے آقا آج یمن جو رحمان دی خوشبو کی دی آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے نے میرا کو غلام ہے جدا نا حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اویس کرنی سرکار میری مہربانی تھے چڑھاؤ خواجہ اویس کرنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے حضور دا تابعی ہے بلکہ خیر التابعین تابعین دا سردار حافظ صاحب قبلہ علم صاحب جناب اویس کرنی دی آج ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو میرے مصطفیٰ نو آ رہی ہے صحابہ عرض کر دینے کملی والے وہ کون کتھے رہندا ہے میری سرکار فرما دینے میرے صحابہ وہ یمن چ رہندا ہے انہیں میری ایک حدیث سن رکھی ہے میں نبی پاک نے حدیث بیان کیتی ہے جڑا ماں نو راضی کرے گا خودت خدا بھی راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی جڑا ماں نو راضی کرے گا خودت مدینے والا بھی راضی خدا بھی راضی آؤ میرے بھائیوں میں اختتام کر رہے ہیں اپنے ویرانو زیادہ تنگری کرنا چاہنا میرے لجپال نبی کائنات علیہ السلام دے دیوانو حضرت خواجہ ویسے کرنی سرکار دا ذکر کتھے یمن ہے کتھے مدینہ شریف ہے تسی ہونے ویکھ دو تو سب تیسری گل بھی منو آکھی منو یاد ہے فرما جڑا نبی پاک دا غلام ہے او جنتی ہے جنہیں محمد دا روزہ ویکھیا او جنتی ہے میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی انہیں گویا میں مصطفیٰ دی زیارت کی تھی ہے اس وقت ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیاں آقا تیرے جیاں
مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں کلوں کما تیرے جیاں آقا تیرے جیاں حضرات میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضور دی بارگاہ جناب خواجہ ویسے کرنی پہنچے، سرکار دی زیارت نہ ہوئی تو واپس لوٹ آئے۔ ماں نے فرمایا پتر اویس روندہ کیوں ہے؟ عرض کی تھی امی میں روندہ اس واسطے ہیں جس محبوب نو ملن گیا سا، سرکار دی زیارت نہ ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامہ بول کے آندھی اویس پریشان نہ ہو، زمانہ محمد محمد کرے گا، تیری ماں دعا کرے گی، محمد کملی والا ممبران تے بے کے اویس اویس کردہ ہوئے گا۔ اے ماں دی دعا ہے تے آخری شیر تے اجازت چاہ رہے ہیں جی تسی پھر اپنا معاملہ کر لیو۔ سرکار دے دیوانوں یاد رکھنا کسے اچھے مرد دے پچھے وہ دی ماں دی دعا ہے، یاد رکھنا کسے نو ولایت ملی ہے تے پیچھے ماں ہے، کسے نو شان ملی ہے تے پیچھے ماں ہے۔ حضرت با یزید بستامی جیسی ہستی خدا دی قسم ہے بھائی، اللہ اپنو بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت با یزید بستامی جیسی ہستی آپ فرما دی نے میرے کل علم دا مان نہیں، جو کچھ بھی ہے میری ماں دی دعا ہے۔ اے تسی میں نو آپ دسے ہے کہ ساڑی ماں دی دعا تے کسے عاشق نے فرمایا آخری جملے توڑی ماں واسطے دعا یا خیر تے اجازت چاہ رہے ہیں۔ سرکار دے غلاموں ساڑھا تے ایمان تقیدہ پہ صاحب عظمتہ کی سناوا مادیاں عظمتہ کی سناوا مادیاں جتار دے دیا نے دعاوا ناراض نہیں ہونا، جنوں ماں دی دعا نے تارے نا آخری باری انج کر کے میرے نال امیر کبیر غریب سارے انج کر کے آکھنا ہے عظمتہ کی۔ بھائی ذرا ایک باری کیمرہ گھمائی پتر، ذرا کیمرہ گھمائی نا تسی اپنے اشارے نو لگی ہو ساڑھے والی بھی توجہ کر لو ذرا عظمتہ کی اچھا جنوں ماں دی دعا نے تارے ہے اس میرے بھائی نو میرے والو دعوت ہے، میرا ہاتھ توڑے سارا تو اچھا وقت ایک باری حق ادا کر لو عظمتہ کی سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخری جملہ تے اجازت چاہ رہے ہیں جب تک لال گھر نہیں، جب تک لال گھر نہیں آمدہ اور رین بوئے تے نگاوا رین بو۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی موسیٰ بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ تمام علماء کرام کا شکریہ مشکور، بالخصوص حاجی محمد شفیق گجر صاحب، جناب بھائی بسم اللہ جی دانیال احمد گجر صاحب، بالخصوص میرے بڑے بھائی انتہائی کرم فرما میرے محب اور شفیق مہربان بھائی چودھری محمد لالا شکیل احمد گجر صاحب، بھائی کبیر احمد گجر صاحب، اور بالخصوص ساڑھے چاچا جی آپ دا بہت شکریہ۔ میں اپنے ولوں بھائی شفیق ولوں، بھائی رفاقت ولوں، شیٹھی بھائی ولوں، شاہجہاں بھائی ولوں، اور چاچا جی ولوں، اور بھائی دانیال ولوں، شکیل بھائی ولوں، کبیر بھائی ولوں، تمام جتنے اسٹیج تھے علماء کرام، تمام معزز مہمان، آپ سب دا شکریہ ادا کرنا۔ تسی میرے بھائی دے اس غم دی گھڑی شریک ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تانوں غم حسین دے علاوہ کوئی غم نہ دے، اللہ سیدہ زہرا دی چادر دا صدقہ اللہ میری ماں دے درجات بلند فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی۔ آجو چاچا جی تے آجو۔